بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک مرض میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑے وقت کی مہمان ہو۔ میں نے اسی فکر میں آ کر شوہر کی دوسری شادی ایک یتیم لڑکی سے کر دی، مگر حیرت ہوتی کہ جب بھی میں اس لڑکی کے ہاتھ کا بنا ہوا قہوہ پیتی تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ وہ لڑکی شوہر کے بجائے رات میں میرے ساتھ سونے لگی اور دن رات میری خدمت میں مشغول ہوتی۔ ہر وقت کہتی کہ باجی تیرا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ایک رات شوہر ڈیوٹی پر تھا تو وہ لڑکی ایک فقیر کو گھر لے آئی، کہنے لگی کہ یہ آپ پر دم کرے گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ان دونوں نے مل کر مجھ پر۔ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت آ کر کرائے پر رہنے لگی۔ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا۔ تقریباً یہ ساری کالونی ہی کرائے پر چڑھی ہوئی تھی۔ کوئی کسی کا رشتہ دار نہ تھا، مگر دعا سلام سب کی ہی ہوتی تھی۔ جب سے میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ایک بیوہ عورت ایک یتیم بچی کے ساتھ آ کر رہنے لگی ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی مرد نہیں ہے، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے ذرا کھانے پینے کا خیال رکھا کرو، کبھی کچھ اچھا بناؤ تو ان کی طرف بھی بھیج دیا کرو۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھ سے بھی اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ میری ماں بے سہارا تھی اور میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا۔ شروع سے ہی ان کو بے سہارا اور یتیموں سے ہمدردی رہی تھی۔ میرے شوہر کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میرے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے اس بیوہ اور اسے یتیم لڑکی کا بتایا تھا تو صبح سویرے ناشتہ کر کے میرے شوہر آفس کے لیے روانہ ہو گئے اور میں ابھی کچن میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کچھ میٹھا بنا کر ان کو دے آؤں اور ان سے دعا سلام بھی ہو جائے گی اور تھوڑی جان پہچان بھی ہو جائے گی، کیونکہ میرے شوہر کی نوکری اسی علاقے میں تھی، جس وجہ سے مجھے سسرال کو چھوڑ کر یہاں آ کر کرائے کے گھر میں رہنا پڑا تھا اور میں گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی۔ اب اس کالونی میں میری اچھی جان پہچان بن چکی تھی اور تقریباً سبھی لوگ مجھے جانتے تھے۔ ابھی میں نے سوجی کا ڈبہ اٹھایا ہی تھا کہ میں سوجی کا حلوہ بنا کر ان کی طرف لے جاتی ہوں، یوں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، اور میرے شوہر نے بھی مجھے اسی بات کی خاص تاکید کی تھی کہ ان کی طرف کچھ کھانے کی چیز بھجوا دو۔ جب میں نے وہ سوجی کا جار اٹھایا تو میرے سر میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی تھی جو شدید درد کی تھی۔ اسی اثنا میں وہ سوجی کا جار میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا اور میں لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک شدید درد کی لہر میرے سر میں دوڑی تھی۔ نہ جانے اچانک یہ کیفیت مجھ پر کیوں طاری ہوئی تھی۔ میں بہت مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے کمرے کی طرف آ گئی۔ جلدی سے اپنے شوہر کو فون کیا جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے آفس کے لیے نکلے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ میں بے ہوش ہونے سے بچ گئی تھی۔ اگر میں بے ہوش ہو کر یہیں گر جاتی تو یقیناً میرے شوہر کے واپس لوٹنے تک میں یہیں گری پڑی رہتی اور میری خیر خبر کوئی بھی نہ لیتا، کیونکہ گھر کا داخلی دروازہ بھی بند تھا۔ جب میرے شوہر گھر سے نکلے تھے میں نے ہنسی خوشی ان کو خدا حافظ کہا تھا اور دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ جب وہ روانہ ہو چکے تھے تو میں نے اچھی طرح دروازہ بند کیا تھا، پھر واپس پلٹی تھی، اور اب میں نے جب شوہر کو فون کیا اور میں نے ان سے گھر آنے کا کہا اور بتایا کہ میری طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ ذرا جلدی گھر آئیں۔ وہ جلدی سے گھر پہنچ گئے، مجھے لے کر ڈاکٹر کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے اور پھر مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ مائیگرین کا ایشو شروع ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاید میرے اکیلے پن کی وجہ سے مجھے اس بیماری نے جکڑا تھا۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو اب آس پاس اور رشتہ داروں کی شادی پر بھی جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ رشتہ داروں کے طعنے مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتے تھے۔ میں جہاں بھی جاتی تھی تو سسرالی رشتہ دار ہر جگہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ آخر کمی تم میں ہے یا تمہارے شوہر میں؟ یہ بات سن کر میں بس خاموش ہو جاتی تھی اور اپنی نگاہیں نیچی کر لیتی کیونکہ میرے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، جبکہ میرے شوہر کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہماری اولاد ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے اور بہت اچھا سلوک رکھتے تھے۔ اسی لیے شاید انہوں نے مجھے یہاں پر رکھا تھا تاکہ میں رشتہ داروں کے طعنوں سے بچ سکوں۔ میں اپنے شوہر کی بہت زیادہ قدر کرتی تھی، ان کے والدین کی بھی بہت عزت کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ضروری میڈیسن لکھ دیے جسے لے کر ہم گھر آ گئے۔
ڈاکٹر نے یہ خاص تاکید کی تھی کہ مجھے وقت پر ہی دوائی لینی ہے، ورنہ میں کسی بھی وقت گر کر بے ہوش ہو سکتی ہوں۔ میں کیونکہ گھر پر اکیلی تھی، اسی لیے مجھے دوائی کا خاص خیال رکھنا تھا۔ افضل میرے شوہر نے مجھے دوائی کھلائی اور مجھے آرام کرنے کا کہا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، مگر میں نے انہیں تسلی دی کہ میں اب کافی بہتر ہو چکی ہوں، آپ آفس چلے جائیں۔ ان کے جاتے ہی میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ پتہ ہی نہ چلا کب دوپہر سے شام ہونے کو آئی۔ میری دوائی میں شاید کافی اثر تھا، میں نے دوپہر کا کھانا تک نہیں بنایا تھا۔ اب بھوک کی وجہ سے میرے جسم میں ہلچل ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے باورچی خانے کا رخ کیا، جہاں پر وہ سوجی کا جار بکھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے وہ سارا سامان سمیٹا اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے چاول ابال کر ان کو دم پر لگا دیا اور اب کباب تلنے لگی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ کھانے کے بعد میں سوجی کا حلوہ بنا کر پڑوس میں دے آؤں، کیونکہ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے حلوہ تیار کیا اور اچھے سے برتنوں میں ڈھک کر گھر کا دروازہ بند کر کے میں پڑوس میں جانے لگی۔ میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان خوبصورت سی لڑکی جو لگ بھگ 19 سال کی محسوس ہو رہی تھی، اس نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت ہی پیاری سی آواز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر اس کی والدہ کے لیے پوچھا۔ انہوں نے اندر آنے کا کہا۔ اس کی والدہ نے بھی ہنس کر میرا استقبال کیا اور مجھے بہت پیار دیا۔ ہماری اچھی خاصی گفتگو ہوتی رہی۔ وہ بہت شفیق خاتون معلوم ہو رہی تھی اور ان کی بیٹی بھی بہت ہی سلیقہ شعار اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہماری اچھی سلام دعا ہو گئی، پھر میں نے ان سے اجازت طلب کی اور گھر آ گئی۔ شام کا کھانا میں نے اور افضل نے ساتھ کھایا تھا۔ افضل نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں یوں کھانا نہیں بنانا چاہیے تھا، ہم باہر سے کھانا کھا لیتے، بلکہ میں لے آتا، تم نے تکلیف کی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے کھانا بنا لیا، اور میں پڑوس میں بھی گئی تھی۔ وہ لڑکی اور اس کی ماں تو بہت اچھے ہیں، ان سے مل کر مجھے دلی سکون حاصل ہوا۔ اس لڑکی نے تو باقاعدہ حجاب باندھا ہوا تھا، کتنی باحیا لڑکی ہے۔ اب میں اس لڑکی کے بارے میں اپنے شوہر کے سامنے تعریفوں کے پل باندھنے لگی تو وہ ہنس دیے کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو۔ رات کا کھانا کھا کر ہم بستر پر لیٹے تو مجھے بار بار اس لڑکی ماہین کا خیال آنے لگا کہ کیوں نہ میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کر دوں۔ اب تو مجھے مائیگرین کا ایشو بھی شروع ہو گیا تھا اور اب تو میرا ماں بننا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ مجھ سے ایسے تو کھانا تک نہیں بنایا جا رہا تھا، تو میں بچہ کہاں سے پیدا کر سکتی تھی۔ مجھے افضل کے بارے میں بہت پریشانی ہوتی تھی کہ میں ان کی نسل کو آگے نہیں بڑھا پائی۔ پھر اگلے دن ماہین اور اس کی والدہ بھی میرے گھر بریانی بنا کر لے آئیں۔ ماہین کے ہاتھ میں بہت ہی ذائقہ تھا۔ ماہین کی والدہ نے بتایا کہ یہ بریانی ماہین نے بنائی ہے۔ پھر اس کی والدہ نے کہا کہ اب تو مجھے دن رات ماہین کے رشتے کی فکر رہتی ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی بھی اچھا اور نیک رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو۔ اب ماہین کی امی نے مجھے بیٹی کہہ دیا تھا اور یقیناً ان میں میری ماں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت شفیق خاتون تھی، بہت میٹھا لہجہ بولتی تھی۔ ماہین سے اب میری اچھی خاصی دعا سلام ہو گئی تھی اور اکثر ہی میں اب ماہین کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ مگر جب بھی میرا شوہر گھر آتا تو ماہین فوراً سے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھک لیا کرتی تھی۔ ماہین کی ماں کو جب میں نے بتایا کہ میں پچھلے 5 سالوں سے کوشش کر رہی ہوں مگر میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کے چہرے پر ایک مایوسی ابھر آئی۔ وہ میرے لیے بہت دعائیں کرنے لگی کہ مایوس مت ہو، یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ پھر میں نے ان سے اپنے مائیگرین والے ایشو کا بھی ڈسکس کیا۔ اب ہم اپنے سارے مسئلے مسائل ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ ماہین اب جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی تو میرے سارے گھر کی صاف صفائی کر دیتی، کھانا بھی بنا کر رکھ دیتی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، وہ بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح تھی اور مجھے دل سے اپنی بہن مانا بھی تھا۔ پھر ایک دن میں نے ماہین کی ماں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں افضل کی دوسری شادی ماہین سے کرنا چاہتی ہوں اور ہمیں اولاد کی اب شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ اب اس گھر کی اداسی مجھے کھانے کو آتی ہے۔ اس کی ماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ اتنی جلدی یہ فیصلہ مت کرو،
میں نے ان کو بتایا کہ اب میں کافی حد تک بیمار رہتی ہوں، مجھ سے گھر کے کام کاج بھی نہیں ہو پاتے۔ اچھا ہے ماہین گھر سنبھال لے گی اور افضل کے بچے بھی پیدا کر لے گی۔ ماہین یہ سن کر بہت خاموش سی ہو گئی تھی اور بہت سہمی سی رہتی تھی۔ بالآخر ماہین کی ماں اس بات کے لیے راضی ہو گئی اور میں نے ماہین اور افضل کا نکاح کروا دیا، مگر ماہین ہر وقت سہمی سی رہتی اور افضل کے بالکل بھی قریب نہیں جاتی تھی، بلکہ میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سوتی تھی، دن رات میری خدمت میں لگی رہتی۔ کچھ ہی عرصے بعد ماہین حاملہ ہو گئی۔ ماہین ابھی بھی میرا بہت خیال رکھتی اور مجھے ایک اچھا سا قہوہ بنا کر دیتی، جس سے میرے سر کا درد اب کافی بہتر ہونے لگا تھا اور میں بہتری کی طرف آ رہی تھی۔ ایک دن افضل کی غیر موجودگی میں ماہین ایک فقیر کو گھر لے آئی۔ اس سے کہا کہ یہ آپ کو دم کرے گا اور آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گی۔ اس فقیر نے مجھ پر دم کیا۔ میرا درد تو ایسے ختم ہوا جیسے کسی نے کانٹا نکال کر پھینک دیا ہو۔ میں اب بالکل صحت یاب ہو گئی تھی۔ ماہین اب جڑواں بچوں کی ماں بن گئی تھی اور اس نے ایک بچہ میرے حوالے کر دیا تھا۔ وہ دونوں بیٹے ہی تھے۔ اب ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔